کیا مطلب ہوا؟ اس شے میں کثیرت التامت شے میں کثرت ہے اور تمامیت ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ یہ فوائد کثیرہ ہیں اور تام ہیں، یہ مطلب ہوا وافیہ کا۔ یہ کثرت اور تام ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پر کہ یہ فوائد تام ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کو اگلی عبارت سے ملا دو نا، بحل مشکلات القافیہ، وافیہ تام ہے، تام ہے۔ ترجمہ سے مثال کے فوائد واقعہ جو جس ذہن مسلم میں ہے، یہ ایسے فوائد ہیں تام کثیر اور تام اور متعلق ہے بحل مشکلات القافیہ، جو مشکل حل مشکلات کافیہ ہے۔ اچھا، تو پھر تام کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تام ہے، یہ فوائد تام ہیں؟ مختار تم بتاؤ تام کا پھر کیا مطلب ہوا کہ یہ فوائد تام ہیں؟ تام کا کیا مطلب ہوا؟ فوائد کیا ہیں؟ کس کے لیے تام ہے؟ ہاں، مشکلات کافیہ کے لیے تام ہے۔ تو پھر کیا معنی ہوا اس کا کہ جب یہ تام ہو گئے یہ فوائد تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حل کرنے کے لیے تام ہے، تو پھر آخر رزلٹ کیا نکلے گا؟ مخکم ورپس سے ذکر نا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ فوائد مشکلات کافیہ کے لیے تام ہو گئے، کامل ہو گئے، تو معنی کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ لاگانو لگ مخکم ځای ورپسې کنه چې په دې به څه نتیجه مرتبېږي بیا چې تام شو، نو آخر نتیجه به صحیح څه ویل غواړي مخکې؟ هره خبره خو په کتاب کې نه لیکلي که نه، کتاب والو خو یو اشارتن یو خبره ولیکي بس، ہر بات تو کتاب میں نہیں لکھی ہوتی نا، کچھ دماغ بھی لڑانا پڑتا ہے۔ تو وہ مولا جب یہ تام ہے تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ جامی؟ اخونا لیا کرا تو ڈوڑا ہے غمن زوی نے نتیجے پہ نشے مرتب کوئے چیزا سی شے شو تم بولو بھائی۔ انوارا وایا زور سے بولو، زور سے۔ ناشتہ کیا نہیں کیا؟ یعنی بے وفائی نہیں کرتی، وفا کرنے والی ہے۔ تو ہے ملا گلا
ٹھیک ہے، تام ہے، کافیہ کے حل کے لیے یہ تام ہے، مشکلات کافیہ کے لیے تام ہے، کیا مطلب ہوا؟ وہ تو فوائد کا لفظ گزر گیا، وہ ختم ہو گیا، اس کو چھوڑو، اس کو تو وہ تو فوائد کی وجہ تسمیہ تھی کہ اس کو فوائد کیوں کہا، فوائد کیوں ہے یہ؟ یہاں وافیہ بحل مشکلات الکافیہ یہ بات ہو رہی ہے۔ ہاں کیا ہے؟ تو ہے پیرا مفید تامہ، مفید ہے یعنی پورا حل نہیں کرے گا، صرف مفید ہوگا اس میں۔ وہ تو کہتے ہیں وافیہ، تو تم کہتے ہو مفید، مفید تو وہ چیز بھی ہوتی ہے جو تھوڑا سا فائدہ دے، حل نہ کرے پورا، تو تم نے تو اس کو گرا دیا، وہ جو جامع کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو تم نے بیڑا غرق کر دیا اس کا۔ تو شیخ سوال یہ ہے کہ علامہ جامی نے کہا کہ فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ، تو وافیہ کا کیا مطلب ہے؟ تم نے رات کو جو مطالعہ کیا ہے اس کا کیا رزلٹ نکالا تم نے کہ وافیہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بس اس کو ختم تو پڑھو بولا تو شرگامی بولے ہوئے تو نہیں شو ہے کتاب سوچ لے گا دو دری کا سوتا سو بیخیلا لگا لے چتا لاندی کافی شروع کے خی ہوا ہے بطریقہ باندھی کہ بر رازید انتجیبیا خسر تو استاد وقت ہم نہ ضائع کرے گا باخونے باندھی خدا کتابوں نہیں شوئے دکھا تو محنت ہوئے تو آئے طیب الامینہ یاد رکھیں تو کافیہ کے فہم حاصل کرنے میں دوسرے کتاب کی پڑھنے کے لیے اس کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں ویری گڈ، تام ہے تو تام چیز کیا ہوتی ہے جس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تام کے بعد کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کچھ نتیجہ بھی بٹھایا کرو نا، کچھ اپنا دماغ بھی لڑایا کرو۔ جو علامہ جامی نے فرمایا کہ یہ فوائد وافیہ، یہ پورا کافیے کے مشکلات کو حل کر دے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تام ہے۔ تو جب یہ تام ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی اور اس کے بعد مشکلات کافیہ کے حل کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ تام ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا
اب یہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بحل مشکلات الکافیہ. اس پر اعتراض تو ہوتا ہے نا میاں کہ اگر یہ فوائد تام ہوتے جس طرح علامہ جامی نے کہا مشکلات کافیہ کے حل کے لیے اگر یہ فوائد تام ہوتے اور کسی اور کتاب کی مشکلات کافیہ کے حل کے لیے ضرورت نہ ہوتی تو پھر اس شرح جامی کے اوپر لوگوں نے حواشی لکھے ہیں، اس کے شروح لکھے ہیں، یہ محرم افندی وغیرہ نے شرح جامی کے شروع لکھے. تو میاں اس کتاب کے لکھنے کے بعد، ان فوائد کے لکھنے کے بعد تو پھر بھی ان شراح نے جنہوں نے اس کی شرح لکھی یا اس کے اوپر حواشی لکھے انہوں نے کوئی فضول کام تو نہیں کیا. ہاں تو پھر انہوں نے کیوں لکھے اگر یہ تام ہے اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں لکھے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے. ہاں وافیہ کے لفظ پر اگر تمہاری کتابوں میں نہیں ملے گا یہ سوال کابلی میں ہے یہ سوال، بسولی میں ہے یہ سوال، اور کسی کتاب میں ہے؟ کچھ عقل بھی استعمال کر لیا کرو. ہاں سمجھ میں آ گئی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ پھر کیا کریں گے بھائی؟ نعمان کیا جواب دیں گے؟ واجب کئی اقسام ہیں، بعض شرح جامی کی کتاب سے بھی مطلب بحث کریں گے، بعض شرح سے. کیا آپ نے کیا خڑت بڑت کر دیا؟ تم بتاؤ. فوائد پر بحث آ جائے تو پھر وہ کام ہے حل مشکلات کر لیتے ہیں. تو جب یہ تام ہے حواشی دینے کا ہے اور اس فوائد کو فہم کے لیے نزدیک تو پہنچے ہو لیکن صحیح ترجمانی نہیں کر سکے ہو، ادھر ادھر گھومے ہو. تم بتاؤ. ساسنی میں محمد عمران عربیہ بکو پھر ایسا بکاؤ. اس کا جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض شاعرین نے نصاب حاصل کرنے کے لیے جو زیادہ سمجھتے ہیں خالی جب ہوا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہے. ہاں ثواب دپا رہا جدو پک شامل جو شامل بچاؤ. اچھا زمانوں لسٹ کے راشی ہو شارحین اور مصنفین کو لسٹ دیر پارے لکھو دا خود سخت غرض فاسد دے دیکھو میں خدا گرفت تم کی گیا. اچھا تم بتاؤ وہی کس میں فرق نہیں آئے گا؟ ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ تو آخر انہوں نے کیوں لکھی؟
ہاں تمامیت میں، اچھا تمامیت میں اور بھی کیا ہو جائے، اور ترقی ہو جائے تمامیت میں. اچھا تم بتاؤ انوار. نہیں تو یہ تو کہتے ہیں یہ کافی ہے، یہ تام ہے، مشکلات کافی ہے کہ حل کے لیے یہ تام بس. تو تام کے بعد تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اس کو تام مان لیا آپ نے، یا تو پھر یہ تام نہ مانو، ناقص مانو، تو پھر وہ تمامیت پوری کرے گی، وہ اتمام تک پہنچائے گی. اور اگر یہ تام ہے تو پھر تو معنی ہی نہیں بنتا کسی اور کا. کیا کریں گے؟ تم بتاؤ میاں. ہاں فہم حاصل کرنے کے لیے تو یہ بھی ہے نا، یہ فوائد تامہ کسی لیے لکھے. وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ کافی ہے، کہ مشکلات کے حل کے لیے یہ کافی ہے، یہ تام. بولو بولو جلدی کرو تو ہے مولا. متن کو نہ سمجھے تو متن تو کافیہ ہے، متن تو کافیہ ہے. شرح جامی کا متن ہے کہ شرح جامی شرح ہے، متن نہیں ہے. ہاں کیا؟ ہاں تو پھر تام کیسے ہوا؟ اگر وہ ہو تمامیت تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مشکلات کافیہ کے حل کے لیے تام ہے، کافی ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مختار اس کے حل کرنے کے لیے یہ بھاشا اور شروع ہے، اس کے فوائد کے فہم کے لیے اس نے شروع کی تاکہ طالب علم کے من میں یہ فوائد آ جائے. اچھا تو پھر بات تو نزدیک نزدیک کہہ دیا آپ نے، لیکن پوری وضاحت نہیں کی ہے. ہاں یہ تامہ ہے، مشکلات کافیہ کے حل کے لیے یہ تامہ. تو پھر اگر طالب علم ان فوائد کو نہ سمجھے، اس فوائد پر نہ سمجھے، تو اس فوائد کو حل کرنے کے لیے اس شعبہ میں یہ شروع اور حاصل ہے کہ طالب علم اس تو فوائد پھر اس کی تمامیت کا کیا معنی ہوا کہ یہ فوائد وافیہ، یہ تام ہے، اس کی تمامیت کا کیا معنی ہوا؟ شاباش، نزدیک نزدیک پہنچے ہو. بولو بولو. اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اس فوائد کی وضاحت اور کرنے کے لیے یہ تام ہونے کا کیا معنی ہوا؟ تام ہونے کا کہ یہ وافیہ ہے، تام. تو زائدہ یہ شرح جامی نے کہا کہ فوائد حل کریں، لیکن یہ شروع ہوا فواشد
آسانی کے لیے. آسانی کے لیے تو ہوتی ہے ظاہر بات ہے. یہ شرح جامی بھی آسانی کے لیے. عمران. یہ وافی جو ہے یہ صفت ہے فوائد کی، اور فوائد مشار میں لئی ہے حاضری کا، اور اس سے مراد جو معنی جو مستحضر فی ذہن ہے، تو وہ معنی جو مستحضر فی ذہن ہے وہ تو تام ہے، کافی ہے، حل کرنے کے لیے کافی ہے. مگر یہ جو شروع ہے یہ تو عبارت میں اگر اس شرح کی جو عبارت ہے شرح جامع کی، اس میں اگر کوئی حدود ہے تو اس کی وضاحت کے لیے تو مگر اس سے تو یہ صرف عبارات کو تو حل نہیں کرتے نا وہ، یعنی باقی شروع جو ہے وہ صرف عبارات تک تو محدود نہیں ہے نا، وہ تو معنی اور مطالب بھی بیان کرتے ہیں. پھر تو یعنی تو جو معنی بذات ہے وہ تو تام ہے، کافی ہے حل کرنے کے لیے، مگر ان کے حصول میں ان معنی کو حصول کرنے میں اگر اس میں کچھ پیچیدہ یا مشکل بات ہو اس کے حل کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، تو یہ ہے. بات صحیح نہیں پہنچائی نا. ٹھیک ہے آپ بھی گھومے تو ہیں ادھر ادھر، مقصودی بات کے ارد گرد تک پہنچے ہو. تم بتاؤ تو بخار. یہ وافیہ یعنی یہ قواعد کام ہے. یہ قواعد فی نفسها تو تام ہے، لیکن اگر کوئی ان قواعد کو یعنی ان قواعد تک پہنچے نا تو وہ ان قواعد سے یعنی قافیہ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ قافیہ کے مشکلات کے حل کرنے کے لیے یہ تام ہے. یہ قواعد تام ہے فی نفس. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ان قواعد کو صحیح طریقے سے سمجھے نا تو وہ قافیہ کی مشکلات کو حل کرنے تک یعنی نہیں پہنچ سکے. تو یہ جو شروع ہوتی ہے یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان قواعد جو شرح جامی کے قواعد ہے ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تاکہ ان کے ذریعے پھر قافیہ کی مشکلات حل ہو جائیں. سمجھے ہو؟ یہ فوائد وافی ہیں، تام ہیں، لیکن بشرط فہم. بشرط کہ سمجھے تو کوئی، تو پھر وافی ہیں مشکلات قافیہ کے حل کے لیے. بشرط فہم، یہ ایک شرط اس میں زیادہ ہے کہ یہ وافیت بشرط فہمہا. اگر کوئی سمجھے نہیں تو پھر بھی یہ تام ہے اس کے لیے نہیں، وہ تو کھوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ ایک قید یہاں پر مقدر ہے کہ وافیت تامۃ لحل مشکلات القافیۃ بشرط الفہم. سمجھ آئیے؟ تو اب اگر سمجھ ہی نہیں ہے تو سمجھ کے لیے پھر یہ اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو ان کو سمجھنے کے لیے باقی حواشی اور شروح لکھی گئی. حل مشکلات کے لیے کافی ہے کہ حل مشکلات کے لیے تو یہ کافی ہے بشرط فہم. تو کافی ہے کہ حل مشکلات کے لیے باقی شروع نہیں لکھی گئی ہے. کافی ہے کہ حل مشکلات کے لیے یہ کافی ہے، یہ تام ہے، لیکن بشرطے تو ان کو سمجھنے کے لیے باقی شروح اور حواشی کی ضرورت تھی. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے باقی شروح اور حواشی لکھی گئی ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ بحل مشکلات القافیۃ با تو کس سے متعلق ہے یہ با؟ حرف جار ہے، کوئی نہ کوئی متعلق تو چاہیے نا. ہاں، کس سے متعلق ہے؟ کیا ترکیب ہے اس کی؟ بولا میاں
ایک ترکیب تو یہ ہے دوسری ترکیب کیا ہے؟ یہ متعلق ہے متعلقۃ کہو، متعلقۃ فوائد وافیۃ متعلقۃ وہ خال ہے وافی ہے، جب متعلقۃ ہو گیا تو پھر حال ہے. صفت ہے. ہاں دوسری ترکیب یہ سمجھ آ گئی. یہ فوائد تام ہیں اور ان فوائد کا تعلق کس سے ہے؟ حل مشکلات کافی سے. یا فوائد تام ہیں اور ان کی تمامیت کا تعلق کس سے ہے؟ حل مشکلات کافیہ سے، کہ کافیہ میں جو مشکلات ہیں اس کو حل کر رہے ہیں. سمجھ آئیے. اچھا یہ تو حل بمعنی لغت میں حل کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنے کے. جیسے عقدہ ہوتا ہے نا، غوٹے کا نا، غوٹا کوئی عقدہ ہوتا ہے، ہاں گانٹ ہوتا ہے، اس کو کھولنے کو حل کہتے ہیں. تو یہاں تو گانٹ نہیں ہے بھائی، یہ تو کافیہ کی عبارات ہے، گانٹ تو نہیں ہے. یہ گانٹ ہیں، گانٹ تو رسی میں ہوتے ہیں، کپڑے میں ہوتے ہیں، بالوں میں ہوتے ہیں، لمبے لمبے بالوں میں. تو گانٹ تو یہاں نہیں ہے. تو یہ حل کا لفظ انہوں نے کیسے استعمال کیا؟ بتاؤ بتاؤ جلدی کرو. حل کا لفظ تو یہاں استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو ہے پھر جنوں کو تو حل کہتے ہیں. میں نے حل کا معنی کر دیا گانٹ کھولنے کو، تو یہاں گانٹ ہونا چاہیے پھر حل کا مناسب حل ٹھیک ہو. اگر گانٹ نہیں ہے تو پھر حل کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ تو گانٹ کیا ہے پھر؟ انوارہ تو ہے ملا گلا حل کی تشبیہی گانٹ سے. یہ کیا کیسے استعارہ؟ یہ تو استعارہ نہ بنانا کہ حل کی تشبیہی گانٹ سے. استعارہ آگے ہے. تو ہے نورا، تو ہے ملا گلا. یار ٹول لا گانے سب بلائے دانی چراغ یہ دا خودش لقد مدری کا صدر بکی خودی نو کو طرق بخلی ہے. خواہ واریم نہ کوئے محنتم نہ کوئے اور رستنم لالا گان را روانے مختارہ حضور روایہ کنا یار. کدھر کدھر کس کون مشبہ ہے؟ گانٹ کدھر ادھر؟ حل تو حل ہے نا، گانٹ کھولنے کو کہتے ہیں، گانٹ کو نہیں کہتے. حل الگ لفظ ہے، گانٹ الگ لفظ ہے. زائدہ جیسے عقدہ تو
ویسے کافی کے عبارت یہ مشکل ہے اس کے کھولنے کے لیے تو کیا چیز ہو گئی اس میں؟ اس کے یہ چابی کھولنے کے لیے کھولنے کے لیے تو ہے، وہ تو بیچارہ خود چیخیں مار رہا ہے. تم بتاؤ نعمان. جس طرح وہ گارڈ کے کھولنے کی ضرورت کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ضرورت ہوتی. بتاؤ عمران. حضور یہ مشکلات کو تشبیہ دی گئی ہے کانٹ کے ساتھ. ہاں، مشبہ. مشکلات کو تشبیہ دی گئی ہے. کافیے کے جو مشکلات ہیں عبارت میں، مغلقات ہیں، ان کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ کانٹ کے ساتھ. ہاں، گانٹوں کے ساتھ. مشبہ کا ذکر ہے، مشبہ کی مراد ہے. ہاں، تو ذکر مشبہ کا مشکلات کے لفظ میں، ذکر مشبہ کا مراد مشبہ بھی مشبہ بھی ہی ہے. تو کون سا استعارہ ہوا مشکلات کے لفظ میں؟ اختیارت بھی کرنا ہے. بالکنایہ ہو گیا. اور حل جو ہے وہ اس کو یہ ہے مناسبات گانٹ میں سے- کا کھولنا اس کی مناسبات میں سے مناسبات. کھول سکتے ہیں. مناسبات میں سے. تو اس میں حل کے لفظ میں کون سا استعارہ ہوا؟ ترشیحی ترشیح. سمجھے ہو کہ نہیں؟ استعارہ بالکنایہ یا مبنیہ ترشیحیہ. سمجھ آئیے؟ اچھا، یہ تو استعارات پر مبنی عبارت ہے. ہاں، اچھا، اب علامہ جامی نے یہ فرمایا کہ یہ وافی ہیں، ایک تام ہے کافیے کے مشکلات کے حل کے لیے. کافیہ جو ہے یہ صفت ہے کتاب کی. کافی کتاب کا نام ہے نا. تو کتاب مذکر ہے، وہ مقدر ہے یہاں پر، اور کافیہ اس کی صفت ہے، یہ مؤنث ہے. تو صفت موصوف میں تم نے پڑھا ہے کہ مطابقت ضروری ہے تذکیر و تانیث سے. تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ ایک بار امینا. ہاں، مبالغہ کے لیے ہے. اچھا، تو پھر کیا مطلب ہو گیا؟ کہ یہ کتاب جو ہے اس میں مبالغہ ہے، یعنی کفایت والے معنی میں اس میں مبالغہ ہے. صفت ہی معنی ہے نا، کفایتی سے ہے نا. تو جب تا مبالغے کے لیے ہو گئی ہے تو کفایت میں مبالغہ ہے. تو یہ معنی ہے اس کا، یہ مراد لیتے ہیں. مرادی معنی یہ ہے. ہاں، یہ تو ایسا سوال میں نے کیا جو تمہاری سب کتابوں میں موجود ہے. اگر تم نے مطالعہ کیا ہے تو اس کا جواب آ جانا چاہیے. چلو، کچھ سوالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوال تو تمہاری سب کتابوں میں موجود ہے. نعمان بولو. صفت ہے رسالہ. ہاں، یہ کافیہ جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ رسالے کی. تو اگر تا تانیث کے لیے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. رسالہ بھی مؤنث ہے نا، تو کافیہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. ایک دوسرا کیا جواب ہے؟ شاباش. دوسرا جواب بھی کتاب کے اندر موجود ہے. ہاں بولو بولو، عبارت نہ بولو، کتاب کی معنی سمجھاؤ مجھے. ہاں، کیا مطلب؟
ہاں کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو کافیہ کا لفظ ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ اپنے اصل کے اعتبار سے یہ صفت کا صیغہ ہے نا، اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، ہاں پھر کیا ہوا؟ تا داخل ہو گئی، بولو بولو بولو، ہاں اب وہ وصفی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وصفی معنی سے نقل ہو کے یہ نام بن گیا ہے کس کا؟ کتاب کا، اسم بن گیا۔ کس کے لیے اسم بن گیا؟ کتاب کے۔ تو اب اگر کتاب ہی اس کا موصوف ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بھی نام ہے کتاب کا، تا تانیث کے لیے تو ہے نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک تیسرا جواب ایک اور ہے، وہ کس کو آتا ہے؟ عام جواب ہے یار، سب لوگوں کو آتا، لیکن تم لوگوں کو نہیں آتا۔ کیا جواب ہے؟ وہ زائدہ معاہدہ کو چھوڑ دو یار، ایک عام جواب، چھوٹے پیرا تیسرا جواب زور سر ہوا کہ نا یار، جمع ضرور کرنا۔ سارے درجی مولا انوارا، زور سے کافیہ سے پتہ نہیں کیا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے مار رہے ہو تو ملا کافی اصل میں کاف ہے، کافی ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ تو کافی جو ہے وہ تو کافن، یعنی وہ مذکر کا صیغہ ہے۔ ہاں کیا ہے تذکیر تانیث؟ یار تجھ پخپلہ کا خبر ہے پاگی پخپلہ پوئے گی کہتے پہ پخپلہ نہ پوئے گی نسل ہے وہ ہے مجھے لوگ سلام آگو کریں۔ مختارہ کیا جواب ہے؟ عام جواب ہے یار، آسان سا جواب ہے، وہ سڑک پر جو ڈنگر پھرتا ہے نا اس کو بھی آتا ہے کہ یہ اس میں عالم ہے کتاب کے لیے۔ کیا ہے؟ تا سمیت کافیتن، یہ پورا لفظ کیا ہے؟ اس میں عالم ہے۔ دیکھو ابن حاجب نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے نام رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیا نام رکھا؟ کافیہ۔ تو کافیہ کیا ہو گیا؟ اس میں علم ہو گیا۔ یہ تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو تم نام رکھتے ہو زید، تو زید کیا ہے؟ اس میں علم ہے۔ یہ اس کتاب کے لیے اس میں علم ہے تا سمیت، پورا لفظ، تو اس میں تانیث مانیث کی کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا چلو بھائی، ہاں نہیں وہ متعلقۃ نکال کر تو انہوں نے وجہ بتائی ہے
کہ یہ متعلقتن کیوں نکالتے ہیں، تو انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وافیہ، فوائد وافیہ جو ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، حال مشکلات کافی، اس لیے متعلقتن کا لفظ یہاں نکالنا چاہیے، وہ اس کی وجہ بتائی انہوں نے۔